سیدنا و مولانا محمد وسلم صلاۃ والسلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اپنے گھر کی بچیوں سے اکثر جہاں جلسے میں تقریر کی ہے میں نے یا میلاد شریف میں تقریر کی ہے، میں یہ بتا رہا ہوں۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اپنے گھر کی بچیوں سے، اپنی بہن بیٹیوں سے کہا کرو کہ وہ روزانہ 100 مرتبے ایک تسبیح میری ماں مخدومہ فاطمہ کا نام لیا کریں۔ اول آخر 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ درود شریف پڑھ لیں۔ فرماتے ہیں غوث اعظم کہ جس گھر کی بہن بچیاں روزانہ میری ماں مخدومہ فاطمہ کا نام لیا کریں گی، اللہ ان کے کردار کو کردار فاطمی میں تبدیل کر دے گا۔ کسی نے کہا حضور مردوں کے لیے کیا حکم ہے؟ تو غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دو کہ میرا نام لیا کرے۔ یار یہ سرکار غوث اعظم کے نام کی شان ہے۔ آؤ میں غوث اعظم کی شان تمہیں بتاتا چلا جاؤں۔ 11ویں شریف کرنے والوں 11ویں شریف کیا کرو، اس میں بھی میرے غوث کی مرضی شامل ہوتی ہے۔ میرے غوث جس سے چاہتے ہیں اپنا ذکر کروا لیتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں اس سے اپنی نیاز کروا لیتے ہیں۔ میرے پیارے ذرا توجہ کرتے چلے جانا۔ سرکار غوث اعظم کے زمانے میں ایک گویّا تھا، ایک گویّا گانے گایا کرتا تھا۔ لوگ اس کا آواز بہت خوبصورت تھا، بہت زیادہ اچھا تھا، بہت زیادہ خوبصورت آواز تھا۔ لوگ اسے گانا گانے کے لیے بلایا کرتے تھے، لوگ اس سے بلا کر کے گانا سنتے تھے، اس وجہ سے کہ اس کا آواز بہت زیادہ اچھا تھا۔ لیکن میرے پیارے ذرا توجہ کرتے چلے جانا۔ ایک دن وہ گویّا ایک چوراہے پہ کھڑے ہو کے گانا گا رہا تھا۔ میرے غوث کا اسی چوراہے سے گزر ہوتا کہ جب میرے غوث کا گزر ہوتا کہ میرے غوث فرماتے کہ سن تو گانا مت گایا کر، گانا گانے سے اللہ ناراض ہوتا کہ اس سے بہتر تو یہ کہ تو نعت پڑھ لیا کر۔ جب اس نے اتنا سنا تو کہنے لگا عبدالقادر تم میری کمائی سے جلتے کو، میری شہرت سے جلتے کو، میری مقبولیت سے جلتے کو۔ میرے غوث کی کھڑے ہو کے چوراہوں پہ کھڑے ہو کے برائیاں کرنا شروع کر دیتا کہ میرے غوث کی جب برائیاں کرنا شروع کرتا کہ میرے پیارے آواز کب تک چلتا کہ جب تک بڑھاپا نہ آئے۔ جیسے کہ بڑھاپا آتا کہ آواز اپنا کام کرنا بند کر دیتا کہ میرے پیارے جہاں سے پتہ یہ چلا اگر کسی کو اللہ نے علم دیا کو تو وہ علم پر گھمنڈ نہ کرے، اگر کسی کو آواز دیا کو تو وہ آواز پہ گھمنڈ نہ کرے، اگر کسی کو دولت دی کو تو اس پہ گھمنڈ نہ کرے، اگر کسی کو شہرت دی کو تو اس پہ گھمنڈ نہ کرے، اگر کسی کو اچھا مکان دیا کو تو اس مکان کا گھمنڈ نہ کرے، اگر کسی کو دولت دی کو تو اس دولت پہ اطراء نہ کی، غرور نہ کرے، گھمنڈ نہ کرے، تکبر نہ کرے۔ اگر کسی کو اللہ اچھے لقمے دے رہا کو تو ان لقموں کا گھمنڈ نہ کرے، اس لیے کہ عزت دینے والا بھی میرا رب ہے اور ذلیل کرنے والا بھی میرا رب ہے۔ میرا رب جو رب تجھے اچھے لقمے دیتا ہے وہی رب چاہے تو تیرے ہاتھ میں بھیک کا کٹورا تھما کر کے تجھے بھکاری بھی بنانا جانتا ہے۔ جو رب تجھے اچھا لباس دینا جانتا ہے وہی رب تیرے لباس کو پھاڑنا بھی جانتا ہے۔ جو رب تجھے دولت دینا جانتا ہے وہی رب تجھے فقیر بنانا بھی جانتا ہے۔ جو رب تجھے اچھا مکان دینا جانتا ہے وہی رب تجھے جھوپڑی عطا کرنا بھی جانتا ہے۔ جا کر کے دیکھ لو جانے کتنے ایسے کہ ان سردیوں میں جن کے پاس گھر نہیں ہوں گے فٹ پاتھ پہ اپنی زندگی گزارتے کہ اللہ نے ہمیں مکان دیا، کبھی اس پر ہم نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا کہ میرے مولا تو نے ہمیں مکان دیا کہ زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ گھمنڈ چاہے علم کا ہو، چاہے نسب کا ہو، چاہے پیسے کا ہو، چاہے گھر کا ہو، چاہے کپڑے کا ہو، چاہے اولاد کا ہو، ایک دن انسان کو ذلیل کر کے چھوڑتا کہ میرے غوث کی برائیاں کرنے لگا۔ میرے پیارے ہوتا کیا کہ جب میرے غوث کی برائیاں شروع کرتا کہ ایک دن وہ بھی آتا کہ بڑھاپا آ جاتا کہ آواز اپنا کام کرنا بند کر دیتا کہ جو پیسے اس کے پاس ہوتے کہ وہ سارے خرچ ہو جاتے کہ جب تک پیسے ہوتے کہ گھر والے
روٹی دیتے کے, کھانا کھلاتے کے, لیکن جب پیسے ختم ہو جاتے کے تو گھر والے کھانا نہیں کھلاتے کے, کھانا نہیں دیتے کے, بات تک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کے, حال تک پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کے. ہوتا کیا کہ میرے پیارے ذرا توجہ کرتے چلے جانا, ذرا کان کھولتے چلے جانا, اس کے جسم پہ مکھیاں بھنکنے لگی, مکھیاں بھنکنے لگی, لباس پھٹ گیا, لوگ اس کے قریب نہیں جانا چاہتے تھے, اسے اپنے پاس بٹھانا نہیں چاہتے تھے, لوگ اس سے بات کرنا نہیں چاہتے تھے. وہ ایسے کی پورے بغداد کے اندر پھرتا تھا, کوئی اس سے بات نہیں کرتا تھا. وہ سوچنے لگا یار اس سے بہتر تو یہ ہے کہ قبرستان چلا جاتا ہوں, وہیں جا کر کے بیٹھ جاؤں گا. اگر لوگوں کے درمیان مر گیا تو کوئی میرے جنازے کو ہاتھ نہیں لگائے گا. جو لوگ کھانا دینے کے لیے تیار نہ ہو, جو لوگ بات کرنے کے لیے تیار نہ ہو, جو لوگ پاس بٹھانے کے لیے تیار نہ ہو, جو لوگ قریب آنے کے لیے تیار نہ ہو, وہ میرے جنازے کو کیا ہاتھ لگائیں گے. یہ سوچ کر کے قبرستان میں آ کر کے بیٹھ جاتا کہ جب قبرستان میں آ کر کے بیٹھتا کہ اسی قبرستان کے راستے سے میرے غوث کا گزر ہو جاتا کہ میرے غوث کا جب گزر ہوتا کہ میرے غوث کی نظر جب اس فقیر پر پڑتی کہ اس گویے پر پڑتی کہ تو میرے غوث پہچان لیتے کہ یہ تو وہی گویہ کہ جو چوراہوں پہ کھڑے ہو کے میری برائیاں کرتا تھا, یہ تو وہی گویہ کہ جو چوراہوں پہ کھڑے ہو کے مجھے برا بھلا کہتا تھا. لیکن آج اس کا حال کیا ہو گیا کہ میرے غوث کی شان یہ کہ میرے غوث کریم ابن کریم کے, سخی ابن سخی کے, میرے غوث نے جب گویے کو اس حال میں دیکھا تو میرے غوث اپنے مدرسے میں آتے تھے. آنے کے بعد میں اپنے شاگرد کو بلاتے تھے, بلانے کے بعد میں پیسوں کی ایک تھیلی دیتے تھے, اور دینے کے بعد میں میرے غوث فرماتے کہ جا فلاں قبرستان میں چلا جا, وہاں ایک فقیر بیٹھا ہوا کہ اس فقیر کو یہ پیسوں کی تھیلی دے دینا. اگر وہ نام پوچھے, یہ پوچھے کہ کس نے بھیجی ہے, تو میرا نام مت بتانا, اس لیے کہ وہ شرمندہ ہو جائے گا. آج تم اپنے آپ کو دیکھ لو, آج تم اپنا جائزہ لے لو. اگر کسی کو ایک وقت کھانا کھلاتے کو تو ڈھنڈورا پیٹ دیتے کو, اگر کسی کو 1 روپیہ دے دیتے کو تو ڈھنڈورا پیٹ دیتے کو, اگر ایک وقت نماز پڑھ لیتے کو تو پورے محلے میں ڈھنڈورا پیٹ دیتے کو. میرے پیارے ذرا توجہ کرنا, عبادت چاہے کوئی بھی ہو, کسی بھی عبادت میں اللہ کو ذرہ برابر بھی دکھاوا پسند نہیں ہے, ذرہ برابر بھی ریاکاری پسند نہیں ہے. آج اپنا بھی جائزہ لے لو, اگر تم زکوٰۃ بانٹتے کو تو کیمرے لگا کر کے بانٹتے کو, صدقہ کرتے کو تو کیمرے لگا کر کے کرتے کو. آ رکھی ہے سردیاں, بہت سے لوگ کمبل بانٹیں گے یا لحاف بانٹیں گے, پہلے ہی غریبوں کو اپنے دروازے پر بلا لیتے ہیں, اور بلانے کے بعد میں اپنے آپ گھر کے اندر پیر پہ پیر رکھ کر بیٹھتے کہ باہر دروازے پر غریبوں سے انتظار کراتا کہ تجھے شرم نہیں آتی. اس لیے شرم نہیں آتی کیونکہ میرے نبی تو اس غربت کا مذاق اڑاتا کہ جس کی غربت کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے کہا تھا مجھے غریبی پسند ہے اور غریبوں میں رہنا پسند ہے. میرے پیارے تو آج اس غربت کا مذاق اڑا رہا کہ میرے پیارے ذرا توجہ کرنا, میرے غوث فرماتے ہیں جا چلا جا اور یہ پیسوں کی تھیلی دے دینا, لیکن عبد القادر کا نام مت بتانا. آج تم دے دیتے ہو مسجد کے اندر 100 روپے یا 200 روپے, 50 روپے. آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے نام کا اعلان ہو. جب تک ہمارے نام کا اعلان نہیں ہو جاتا کہ ہمارے نفس کو سکون نہیں ملتا کہ ہم یہ کہتے کہ سب کے نام کا اعلان ہو گیا لیکن ہمارے نام کا اعلان کیوں نہیں ہوا. سچ تو یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سیدھے ہاتھ سے دو تو الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہو, تبھی رب کی بارگاہ میں قبول ہے. میرے پیارے ذرا توجہ کرنا, آپ کا شاگرد پیسوں کی تھیلی لے کر قبرستان میں آتا ہے. آنے کے بعد میں اس گویے کے ہاتھ پہ پیسوں کی تھیلی رکھ دیتا ہے. جب پیسوں کی تھیلی رکھتا ہے گویہ رونے لگتا ہے. رویا کیوں؟ اس لیے رویا کہ لوگ اس سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے, اسے کھانا دینے کے لیے تیار نہیں تھے, اسے قریب بلانے کے لیے تیار نہیں تھے. لیکن رویا اس وجہ سے, کہنے لگا جہاں لوگ مجھ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے, جہاں لوگ مجھ سے ایک وقت کا کھانا دینے کے لیے تیار نہیں تھے, جہاں لوگ مجھے قریب بٹھانے کے لیے تیار نہیں تھے, وہاں یہ پیسوں کی تھیلی کس نے بھیج دی؟ تب آپ کے شاگرد نے کہا تھا سنو, مجھے صرف دینے کا حکم ہے, نام بتانے کا حکم نہیں ہے.
के गवैये ने जब इतना सुना तो समझ जाता कि ये अब्दुल कादिर ने भेजे के आपका शागिर्द मदरसे के अंदर आ जाता के जैसे कि मदरसे के अंदर आता के मेरे गौस दरसो तदरीस में मशगूल होते के यानी पढ़ा रखे होते के क्लास में गवैया सामने आकर के मेरे गौस के दरवाजे के खड़ा हो जाता के मेरे गौस की नजर जब गवैये पर पड़ती के मेरे गौस अपनी दरसगाह से उठते के और उठने के बाद में गवैये के पास आ जाते के प्यारे उन पीरों के लिए आईना के जिनके पास मिलने के लिए अमीरों से मिलने के लिए वक्त के लेकिन गरीबों से मिलने के लिए वक्त नहीं के अगर उनके दरवाजे पर कोई अमीर पहुंच जाए तो कहते आइए आपका इस्तकबाल के अगर कोई गरीब पहुंच जाए तो उससे कहते कि तुम शाम को आना तुम दोपहर को आना या तुम कल आना या तुम परसों आना वक्त दे के गरीबों को भगा दिया जाता के मेरे प्यारे यहाँ देख कितना भी बड़ा पीर हो सकता के लेकिन मेरे गौस से बड़ा पीर नहीं हो सकता मेरे गौस एक गरीब के पास आए के गरीब का हाल पूछ रखे के मेरे प्यारे गौस आते के आने के बाद में कहते के बता दे क्या बात के तू यहाँ तक पहुंचा कैसे अगर किसी चीज की कमी रह गई हो तो बता दे अब्दुल कादिर वो भी पर देगा पूरी कर देगा यहाँ तक तू पहुंचा कैसे गवैया कहने लगा किसी चीज की कमी नहीं रह गई मेरे गौस फरमाते के ये तो बता कि तू यहाँ पहुंचा कैसे तब उस गवैये ने कहा था अपने गौस की शान देखो शान क्या है तुम्हारे गौस की शान मेरे भाइयों जितना नाज करो तुम अपने मुकद्दर पे कम के इसलिए कि हमें गौस आजम का दामन मिला के हमें गौस का दामन मिला के जितना नाज करो कम के मेरे गौस फरमाते के बता दे अगर किसी चीज की कमी रह गई को अब्दुल कादिर वो भी कर देगा पूरी कर देगा तब वो गवैया कहता के अब्दुल कादिर मुझे याद के जब मैं जवान था एक चौराहे से आपका गुजर हुआ था आपने मुझसे कहा था कि तौबा कर ले मैंने तौबा नहीं की थी लेकिन अब्दुल कादिर अगर आज मैं तौबा करूंगा तो क्या रब मेरे गुनाहों को माफ कर देगा मेरे गुनाहों को बख्श देगा मुझे माफ कर देगा तब मेरे गौस फरमाते के सुन तू तौबा तो कर अपना हाथ आगे बढ़ा दे माफ करना ये रब का काम है और अल्लाह का मकबूल बंदा बना देना ये अब्दुल कादिर जीलानी का काम है उसने अपना हाथ बढ़ाया तौबा की मेरे गौस ने अल्लाह का मकबूल बंदा बना दिया तभी तो मेरे इमाम ने कहा था सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा औलिया मलते के आंखें वो है तलवा तेरा यार ये गौसे आजम की शान है अभी इंशाल्लाह एक खादिम की शान बताऊंगा तो समझ जाओ कि गौसे आजम की शान क्या होगी दुरूद पाक पढ़ ले अल्लाहुम्मा सल्ली